ہم نے اپنے علم کی بات کہی تو کہیں نہ کہیں سے سلسلہ کو جو قابل بیٹے اور قابل بیٹیاں ملی ہیں سلسلہ علیہ چشتی صابری کو، روحانی ہستیوں کا جن پر کرم ہوا، اللہ کا جن پر فضل و کرم ہوا ہے. اب میں بیسکلی یہاں ہوں تو جو سلسلہ کو مدد کی ہے آگے پیغام پہنچانے میں، وہ ایسا شاہ صاحبہ ہیں، وہ اسلام آباد میں ہیں، میں رسول نگر میں ہوں، تو وہاں کہاں کیسے پیغام پہنچتا اگر ہم اس تعلیمات کو آگے نہیں پھیلاتے. اور سلسلہ کے جو بیٹے ہیں، حارث عمران ہے یا سرکار عمران ہے، اور ایک ہمارا عمران جو ہمارا تھوڑا سا زیادہ لوڈا ہے اور ذرا مشق کم کرتا ہے، عمران راول پنڈی سے، اور سلسلہ کی ایک عظیم بیٹی امریکہ سے ہے، سلسلہ کی بیٹی اینی جو ہے. تو دیکھیے میں یہاں ہوں، وہ کہاں کتنی دور ہیں، تو ان تک پیغام کیسے پہنچایا جاتا، کیسے پہنچتا؟ تو ابھی جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس سے یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، کچھ لوگ معرفت خدا کے دیدار کو کہتے ہیں. یہ مشاہدہ ہے، یہ معرفت نہیں ہے. جو معرفت ہے وہ کچھ الگ چیز ہے جس میں ہم نے یہ ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے کہ جب کوئی تخلیق نہیں تھی تب کیا اور کیسے تھا، اور جب کوئی تخلیق نہیں رہے گی تب کیا اور کیسے ہوگا. یہ ہے معرفت. اور میں جو مٹی کا اس وقت ایک میرا وجود ہے، میرے مٹی کے وجود کو عام ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ مٹی میں رکھ دیا جائے گا. تو پھر مٹی کے وجود کو جب مٹی میں رکھ دیا جاتا ہے، جب انسان کی عام طور پر جسے موت کہتے ہیں، اس میں کیا چیز کی کمی ہو جاتی ہے، اور وہ جو چیز ہے وہ کیا ہے. میں جو اس وقت خود پر خود غائب ہوں، میرے اندر جو دل دھڑک رہا ہے جس پر میرا کنٹرول نہیں، وہ کیسے دھڑک رہا ہے، کون سا نور و انرجی اس کو دھڑکا رہا ہے. میرے جو نیل بڑھ جاتے ہیں وہ کون سا نور و انرجی ہے جو میرے نیل بڑھاتا ہے. جب ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں، ہم اپنے اندر جاتے ہیں اور خود پر خود روشن ہوتے ہیں، اور پھر اس سے اگلی منازل میں جاتے ہیں. ہم اپنے مٹی کے وجود سے نکل کر جو روح کی پرتیں ہیں 70,000، ان میں سے جو پہلا پرت آتا ہے مٹی کے جسم کے بعد، جو روشنی کا جسم ہے، اس سے اگلی شناخت کیا ہے، روشنی کا جسم کس سے بنا ہے، کیوں بنا ہے. پھر اس سے آگے جب نور کا جسم ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے، پھر نور کا جسم روح کو سمجھنا چاہتا ہے، اور روح اپنے مین سورس روحی کو سمجھنا چاہتی ہے، اور روحی میں جب وحدیت قائم کرتے ہوئے ہم احدیت کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور احدیت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرپس آف جو کریشن ہے یہ کیا ہے، یہ تخلیق کا پرپس کیا ہے. یہ جو اکثر لوگ بیٹھ کر باتیں کر دیتے ہیں، تو میں نے ان سے کوشچن تخلیق پر ہی پوچھا ہے، میں نے کوئی ان سے اللہ کے بارے میں تو نہیں کوشچن کیا. لوگ کہتے ہیں جی آپ تخلیق چھوڑ کر اللہ کو جاننا چاہیے، آپ یہاں تخلیق پہ آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی اللہ تو عظیم ہے، وہ سپریم ہے. تخلیق پر جو سوال ہے پہلے اس کا تو جواب دو، تخلیقار کا تو بعد میں پوچھیں گے آپ سے. لوگ جواب نہیں دیتے. کیوں جواب نہیں دے پاتے؟ جیسا کہ یہ 125 سوال ہیں، ان میں سے جو ایک سوال ہے کہ جو طریقت ہے، ان میں جو مختلف اس وقت طریقتیں چل رہی ہیں، ان میں فرق کیا ہے، نور انرجی کا کیا فرق ہے، کوئی جواب نہیں دے پاتا. سنی سنائی باتیں ہیں، رٹی رٹائی باتیں ہیں، یا ہمارے حضرت صاحب نے یہ کر دیا، ہمارے حضرت صاحب نے وہ کر دیا، اس حضرت صاحب نے وہ کر دیا، اس حضرت صاحب نے وہ کر دیا. یہ تو سنی سنی باتیں ہیں آپ کی، اور کیا ہے. اسی طرح جب ہم عین احدیت میں جانا چاہتے ہیں، ہم اپنا یہ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں کہ جب میں کوئی تخلیق نہیں تھا اس وقت میں کیا تھا. اب یہاں میں مٹی کے جسم کی میں نہیں ہے، یہاں میں آئی وہ بات کرتا ہے جب وہ تخلیق نہیں تھا، جب اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے.
اس تک جانے کے لیے مختلف مشقیں ہیں. جیسا کہ ہم اس وقت آپ لوگ جانتے ہیں کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، بہترین بنایا، ثم رددنا اسفل سافلین، پھر اس کو اسفل سافلین کر دیا، بدترین کر دیا. احسن تقویم بہترین، اسفل سافلین بدترین. اس کی آپ جب اسفل سافلین ہیں یا بدترین ہیں، مختلف قسمیں ہیں. آپ کے جسمانی طور پر، آپ کی ذہنی طور پر، آپ کی جسمانی طور پر بھی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی جانور کو سردی ہے تو اس نے کوئی رضائی لی ہو یا انہوں نے کوئی جیکٹیں پہنی ہوں؟ آپ کو پرابلم ہے. یہ فزیکلی طور پر جانور آپ سے سٹرانگ ہے. گرمی آئے تو کوئی جانور اے سی میں بیٹھتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، وقت گزارا کر لیتے ہیں جیسے بھی کرنا ہے انہوں نے، جو بھی ہے ان کا پروسیجر ہے، جو طریقہ کار ہے. تو یہ جسمانی طور پر آپ اسفل سافلین ہوئے. باقی جانوروں کے بچے دیکھیں ایسے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا بچہ سال لے لیتا ہے، 6 مہینے لے لیتا ہے بیٹھنے پر ہی. تو یہیں پہ اسفل سافلین، تو پہلا سٹیپ تو یہیں پر ہو گیا. تو اس طرح ذہنی طور پر جس جانور کو کھانا ہے اس نے کھانا ہے. شیر نے جانور دیکھا، شیر اس کے پیچھے لگا، اس نے کھانا ہے، اس جانور کو پتا ہے اس نے مجھے کھانا ہے. دونوں کی لڑائی ہوگی، یا شیر کھا لے گا یا وہ جیت جائے گا. شیر کو اس میں اس کو کوئی کہانی نہیں سنائے گا. لیکن آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی آپ کے ہاں عام طور پر اکثر ادھار پیسے مانگنے آتا ہے، ایسی کہانی سناتا ہے، آپ مجبور آپ پیسے دے دیتے ہیں. جب آپ لینے جاتے ہیں وہ بادشاہ بن جاتا ہے. اب آپ پرابلم میں آ گئے. یہاں انسان اوپر سے کچھ نظر آ رہا ہے، اندر سے کچھ ہے. فراڈ پہ فراڈ لگا رہا ہے. ایشو آ رہا ہے کہ نہیں ایشو آ رہا، ظلم ہو رہا ہے نا. کسی جانوروں میں آپ نے یہ دیکھا ہے. اسی طریقے سے اور بڑی باتیں. تو یہ اسفل سافلین ہے. آپ اسفل سافلین سے کے شعور میں ہم نے جو اپنی تعلیمات بھیجی ہیں وہ 15,000 سے زائد لوگوں کو بھیجی ہیں. ہم نے مختلف ہیروں کی جو آج ہمیں ہیرے ملے ہیں، سلسلہ کو ہونہار بیٹے ملے ہیں، سلسلہ کے جو ہونہار بیٹیاں ہیں وہ ایسے تو نہیں مل گئے. ہمیں بڑی بڑی لوگوں کی طرف سے باتیں سننے کو ملی، مختلف قسم کے تانے سننے کو ملے، مختلف قسم کے لوگوں نے گالی گلوچ کی. اور لیکن ہم نے اپنی سرچ جاری رکھی اور سرچ جاری ہے. تو اللہ پاک نے جو ہمیں انمول ہیرے عطا کیے ہیں تو وہ بھی انہیں سے ملے ہیں. 10-15 ہزار لوگوں میں سے جو ہمیں ہیرے ملے کافی اچھے ملے ہیں. آگے آگے ان سے علم کا دیا آگے روشن ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، ضرور ہوگا. تو اگر ہم یہ انفارمیشن بھیجتے ہی نہیں، جس کا جتنا ظرف تھا اس نے اتنی بات سمجھی، اس نے اتنی بات کو مانا جتنا جس کا ظرف تھا، تو ایسے ہی آگے آگے محنت ہو رہی، آگے آگے یہ محنت جاری ہے اور آگے آگے یہ محنت جاری رہے گی. جو جتنی بات سمجھنا چاہتا ہے اتنی بات وہ سمجھ لے گا. تو یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہوا کہ ابھی جو ہے ان تعلیمات کو اس لیے عام کی جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی ہیرا جہاں چھپا ہوا ہے، جو خود پر خود روشن ہونا چاہتا ہے اور حقیقی طور پر روشن ہونا چاہتا ہے، تمام تخلیقی ڈیٹا سے اٹھ کر اس پوزیشن پر جہاں تخلیقی ڈیٹا نہیں تھا اس کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ سمجھ لے گا، اور جو نہیں جاننا چاہتا وہ نہیں سمجھے گا. تو دوبارہ بتا دوں، جو معرفت ہے وہ باتیں نہیں ہیں. باتیں تھیوری پیش کر سکتی ہیں، ایک وے بتا سکتی ہیں، ایک وے آپ کے لیے بنا سکتی ہیں، لیکن اگلا جو ایکسپیرینس ہے وہ معرفت ہے. دوسرا جو کوشچن ہے کہ جہاں آپ جاتے ہیں یا کچھ لوگ جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں پر اس کے افیکٹ آتے ہیں. جیسا کہ میں نے اکثر آپ کو کہا کہ یہ جو روحانیت کو لے کر لوگوں کو یہ ہے، پیر بنے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، اللہ خود مردہ ہے. پہلے تو انسان خود زندہ ہو نا، زندہ انسان ہوا کہ زندہ کی بات بتائے گا. تو جو خود پر زندہ ہے
وہ ریفرنس ضرور دیتا ہے لیکن وہ اپنی بات رکھتا ہے، زندہ ہمیشہ اپنی زندہ کی بات رکھتا ہے اور اپنی ہر بات کو قرآن پاک سے ویریفائی کرتا ہے اور کرواتا ہے۔ تو آپ جن کے پاس گئے ہیں دیکھیں جہاں پانی ہے، چھوٹا سا جسے پنجابی میں کہتے ہیں چھپڑ ہے یا چھوٹا سا تالاب ہے، تو جلدی گندا ہو جائے گا۔ تو جو بڑے سمندر ہیں وہ ہر چیز کو، انہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں کرتی۔ اب ہمارے پاس آ جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں کوئی ایسا جمائی وغیرہ نہیں آئے گی۔ اور جو اصل سوال ہے آج کا تیسرا کہ کتنی کتابوں میں لکھا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک نظر سے ہی عالمین کراس کروا دیتا ہوں، میں اللہ کا دیدار کروا دیتا ہوں۔ جھوٹ بولتے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو صبح ہی گاڑی لے کر اس کے پاس سارے پہنچ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں بھائی کتنا کو وہ اللہ کا دیدار کروا دیتا ہے۔ اللہ کا دیدار تو دور ہے، پہلے تو وہ کچھ ریفارمز کے بارے میں ہی کر دے کچھ۔ ہمارے سامنے ہماری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے مثال ہے، کیونکہ حقیقی علم کا سرچشمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ آپ کتنا عرصہ غار حرا میں جاتے رہے ہیں، وہاں ورک ہوا ہے، باقی صحابہ کی تربیت کی ہے، اور جو انسان احسن تقویم سے اسفل سافلن ہو چکا ہے، اس کا ایک لانگ پروسیجر ہے، ایک بہت لانگ اس کا جرنی ہے، احسن تقویم سے اسفل سافلین ہوتے ہوئے یہاں آیا ہے۔ آپ کے جو ڈی این اے ہے، آپ کی جو سوچیں ہیں، خیالات ہیں، جیسے ہی حقیقی مرشد کے پاس اتنا نور و انرجی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ نور و انرجی کو اتنی تیز سے اوپر اٹھائے گا، آپ کے مٹی کے جسم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔